تمام انسانوں کی عقل جہاں پہنچ سکتی ہے آگے انسانوں کی عقلیں کام نہیں کرتی، وہاں کی خبروں کو سمجھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے وحی کے نظام کو چلایا۔ اس لیے تو آتا ہے کہ دین کو آدمی عقل سے نہ جانچے، اس لیے کہ دین وحی کے ذریعے سے بھیجا گیا، اور وہی نام ہی ان باتوں کا ہے جو عقل کے ختم ہونے پر شروع ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد ہے، لو کان الدین بالرأی لکان مسح الخف اولا بالباطن، کہ اگر دین عقل کا نام ہوتا تو موضوع کے نیچے، موضوع کے تلووں پر مسح کیا جاتا، موضوع کے اوپر مسح نہ کیا جاتا۔ کیونکہ انسان جب چلتا ہے، خاص کر پہلے زمانے میں موزے کو بطور جوتے کے استعمال کیا جاتا تھا، تو گند تو نیچے لگتا ہے، تو جب گند نیچے لگتا ہے تو مسح آدمی نیچے کرے تاکہ موزے کے تلوے کا گند صاف ہو جائے، لیکن حکم کیا دیا گیا کہ مسح اوپر کرو، کہ دین عقل کا نام نہیں ہے، دین تو مان کے چلنے کا نام ہے۔ اس لیے یہ جو لفظ ہے الاسلام، اس کے معنی ہے گردن نہادن، کہ الاسلام گردن جھکا دینا۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے، اللہ کی طرف جو حکم آ گیا وہ اس کو پورا کرے، جان ساتھ دے نہ دے، دل مانے نہ مانے، اور آدمی میں اس کے کرنے کی سکت ہو یا نہ ہو۔ گھنٹہ آ کے پہلے سویا ہے، جو یہ فجر کی نماز آئے اب یہ کھڑا ہو جائے، یہ اسلام ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے سمجھانے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو وحی کا نظام دیا۔ وحی کے نظام میں اور انسانی عقل میں بہت مرتبہ تضاد پڑ جاتے ہیں۔ انسانی عقل کیا کہتی ہے کہ دیکھو سود لوگے تو 100 کے 110 روپے بن جائیں گے، 1000 کی نئی نوٹوں والی کاپی بھیج دو تو وہ 1100 کی بک جاتی ہے، تو پیسے بڑھ گئے، اور اگر 1000 روپے میں سے تم زکوٰۃ دے دو تو 25 روپے کم ہو جائیں گے۔ اب عقل کہتی ہے کہ سود سے مال گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، اور صدقے سے مال گھٹتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا خبردار، کان کھول کے سنو کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے اور سود مال کو گھٹاتا ہے، وَإِن كَثُرَ، اگرچہ ان ظاہری آنکھوں سے کتنا ہی آدمی کو زیادہ محسوس ہو۔ تو وحی اور عقل کا مقابلہ ہو جاتا ہے۔ عقل کہے گی کہ دودھ میں پانی ڈال دو، اس 10 کلو دودھ کو 15 کلو بنا دو، تو پیسے بجائے 2000 کے 3000 وصول ہو جائیں گے۔ لیکن وحی کیا کہتی ہے؟ من غش فلیس منا، کہ جو بندہ ملاوٹ کرے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی نہیں۔ میں صحیح چلوں گا، اللہ تعالیٰ تھوڑے میں برکت ڈالیں گے۔ یہ مسجد نبوی کے دائیں جانب جو بڑا میدان ہے، اب بھی اس کو مناخہ کہا جاتا ہے، میدان المناخہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ جیسے یہودیوں کا بازار ہے، مسلمان وہاں جا کے چیزیں خریدتے بیچتے ہیں، میری چاہت ہے کہ مسلمانوں کا الگ سے ایک بازار ہو۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان مناخہ کے اندر باقاعدہ حد بندی فرمائی کہ لمبائی میں یہاں سے لے کر یہاں تک اور چوڑائی میں یہاں سے لے کر یہاں تک ھذا سوق المسلمین، یہ مسلمانوں کا بازار ہوگا۔ اور عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی چکر لگاتے، اور
اور باقاعدہ علماء نے ان احادیث کو جمع کیا ہے، اس کی پوری کتاب بنی ہے۔ جو احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں کھڑے ہو کر بیان فرمائیں، جو احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کے مسائل کو سمجھانے کے لیے بیان کی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان مناخا یعنی بازار میں گئے، ایک گندم کا ڈھیر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے ڈھیر کے اندر یوں ہاتھ مارا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر تو گندم خشک ہے اور نیچے گندم کیا ہے جی؟ گیلی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، یہ اوپر خشک گندم رکھ دی تاکہ بک جائے، نیچے والی گندم کو بارش لگ گئی تھی، اس کو چھپا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ دھوکے سے پیش آئے وہ ہم مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہیں، منع فرما دیا۔ لیکن عقل کو دیکھیں کہ ابھی منڈی جا کر ہم دیکھیں، آپ سیب کی پیٹی لیں، آم کی پیٹی لیں، اوپر آپ کو بڑے بڑے آم نظر آئیں گے، سیب کے بڑے دانے نظر آئیں گے، کہیں اس پر داغ نشان نہیں ہوگا، گلا ہوا نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہی آپ پھل کو نکالتے جائیں تو اندر چھوٹے دانے، چھوٹا مال، گلا ہوا مال آپ کو نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی جب کسی چیز کو بیچے تو ضروری ہے کہ جو عیب اس کو معلوم ہے وہ عیب بیان کر دے۔ مثلا بتا دے کہ جی اس کا جو انجن ہے وہ اصل نہیں ہے، جینین نہیں ہے، انجن میں نے خود ڈلوایا، یہ چیز کھلی ہوئی ہے، پن پیک نہیں ہے، عیب خود بتلائے۔ لیکن عقل کیا کہتی ہے کہ میں نے اگر گاڑی کا عیب بتا دیا، میں نے مکان کا عیب بتلا دیا کہ یہ تو نیچے ہے، تو پھر تو یہ چیز بکے گی نہیں، چنانچہ ہم دھوکہ دے دیتے ہیں۔ حالانکہ فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کو دھوکہ دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جریر بن عبداللہ البجلی، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ اور میرے لیے ایک اچھا سا گھوڑا خرید کر لاؤ۔ اب غلام سمجھدار تھا تو ایک اچھا گھوڑا ملا، مالک سادہ تھا اس کا، تو مالک کو ذرا ہیر پھیر کے دائیں بائیں کی باتوں میں لگا کر قیمتی گھوڑا تھوڑے پیسوں کا اس سے لے لیا۔ اب جب وہ مالک کے پاس لے کر آیا اپنے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی صحابی کو کہ یہ اتنا اچھا گھوڑا اور اتنی کم قیمت کا لے کر آئے کہ ہاں جی میں نے بڑی اپنی مہارت دکھلائی، کہ اچھا جاؤ اور اس کے مالک کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو مالک آیا، مالک سے کہا کہ دیکھو تم نے یہ اس کو 400 درہم کا دے دیا، اور اس گھوڑے میں تو یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے۔ اس نے کہا جی 400 اور بھی دے دیں۔ کتنے ہو گئے جی؟ 800۔ کہ پگلے اس میں یہ بھی خوبی پائی جاتی ہے کہ اچھا جی 400 اور بھی دے دیں۔ کتنے ہو گئے جی؟ 1200۔ تو اس کو 1200 درہم دے دیے۔ اب غلام نے اس کے جانے کے بعد عرض کی کہ حضرت میں نے اتنا ذہن کھپایا، اتنی ہوشیاری استعمال کی، اور آپ کے لیے میں نے یہ سستا خریدا، آپ نے پھر اس کو اس کی چیز کی پوری قیمت دے دی۔ تو جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جواب دیا جو حقیقی لا الہ الا اللہ ہے، جو ہم جملہ بولتے ہیں نا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ تو بول ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ بول۔ اس بول کی وجہ سے جو یقین بننا چاہیے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا موجود تھا۔
فرمایا کہ بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النصح لکل مسلم، بھئی ہم نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، کیا کہ ہم ہر مسلمان کا بھلا چاہیں گے، میرے مسلمان بھائی کا بھلا اس میں موجود تھا کہ اس کو اس کی چیز کی پوری قیمت مل جائے۔ اب وہ یقین دل میں آ چکا تھا کہ جو عہد ہم کر چکے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، بس ان طریقوں میں کامیابی ہے، چاہے عقل ساتھ دے چاہے ساتھ نہ دے۔